بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور صرف تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی اہمیت کا حامل نہیں بلکہ مذہبی لحاظ سے معرفت و ترقیت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ لاہور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ہندوؤں اور سکھوں کی جابرانہ حکومت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وقت کو ایسا پلٹا کہ لاہور کی کایا ہی پلٹ گئی۔ شہر غزنی سے 850 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے حضرت سید علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش لاہور تشریف آور ہوئے۔ آپ اپنے استاد حضرت ابوالفضل محمد بن الحسن الحتلی کے حکم سے اسلام کی تبلیغ و ترویج کے سلسلے میں لاہور آئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 ساتھی تھے۔ تشریف آور ہوئے تو آپ نے ایک ٹیلے کا انتخاب کیا اور وہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور یہی مٹی کا ٹیلہ آپ کی آخری آرام گاہ بنا۔ سلطان محمود غزنی کے دور حکومت کی بات ہے جب 400 ہجری میں سید علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش غزنی میں پیدا ہوئے۔ غزنی کے محلہ جلاب میں آپ کے ددیال کا گھر تھا، جبکہ آپ کے ننیال محلہ حجویر میں رہتے تھے۔ آپ کا اصل نام سید علی جبکہ ابوالحسن آپ کی کنیت اور گنج بخش آپ کا لقب ہے۔ آپ کا سلسلہ 9 واسطوں سے حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید عثمان ایک عالم دین تھے۔ سید عثمان کے گھر کا شمار غزنی کے عالم، فاضل اور دیندار گھرانوں میں ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتہائی عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ حضور داتا صاحب اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ آپ درمیانی قدامت کے نہایت پرکشش اور جاذب نظر انسان تھے۔ حضور داتا صاحب نے 4 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ بہت ہی ذہین تھے کہ کم ہی عرصے میں آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی کی تعلیم بہترین استاذہ سے حاصل کی۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا، میرے سب سے پہلے استاد شیخ ابوالقاسم تھے جن سے میں نے درسی علوم حاصل کیے۔ انہوں نے مجھے بتایا، فکر میں مرشد کی مرضی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ حضور داتا صاحب علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں گئے۔ آپ نے علم کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر اختیار کیا۔ سفر کے دوران آپ اپنے ساتھ ایک مسلح، لوٹا، عصا، ایک کپڑوں کا جوڑا اور ایک جوتا سامان کے طور پر رکھتے تھے۔ آپ کا لباس بے حد سادہ ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے پسندیدہ رنگ کا تو ذکر نہیں کیا، تاہم کشف المحجوب میں درویشوں کے لیے نیلے رنگ کو اچھا کہا ہے۔ حضور داتا صاحب نے سیر و سیاحت اور بزرگان سے تجربات پر مشتمل بہت ساری کتابیں لکھیں، لیکن کشف المحجوب ان کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب محفوظ و دستیاب نہیں۔ کشف المحجوب آپ نے غزنی اور لاہور میں لکھی۔ حضور داتا صاحب نے اپنی شادی کا ذکر اپنی کسی بھی کتاب میں نہیں کیا، تاہم کشف المحجوب میں یہ ضرور لکھا ہے، میں 11 برس تک اس فتنے سے محفوظ رہا، مگر آخر کار قضائے الہی سے اس کا شکار ہو گیا۔ حضور داتا صاحب پہلی مرتبہ 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت غزنی پر سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی کی حکومت تھی۔ آپ نے کشف المحجوب میں فرمایا کہ ایک روز میرے مرشد کریم نے حکم دیا، علی لاہور چلے جاؤ۔ حضور داتا صاحب نے حکم ملتے ہی سفر اختیار کیا۔ آپ کے دوست شیخ ابو سعید الحجویری اور حماد سرحسی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جب آپ لاہور پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ قلعہ شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ آپ لوگوں کو رات شہر سے باہر گزارنا پڑی۔ حضور داتا صاحب دوسری بار 461 ہجری میں لاہور تشریف لائے، پھر عمر بھر یہیں رہے۔ جب حضور داتا صاحب لاہور تشریف لائے تو اس وقت لاہور کا نام لاہور تھا۔ شہر میں آبادی بہت کم تھی، فلک بوس عمارتوں کی بجائے عام سے مکان تھے۔ حضور داتا صاحب کی آمد کے وقت لاہور میں راجپوت اور ارائی اقوام کی اکثریت تھی۔ سب لوگ بت پرست تھے۔ ہندو مذہب عروج پر تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے کچھ اولیاء کرام کی کوششوں سے لوگ مسلمان تو ہوئے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ آپ کو لاہور میں دین تبلیغ جہاد کے طور پر انجام دینا تھی۔
آپ لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کے علاوہ دین اسلام کے عقائد بتاتے اور ان کے اسلام قبول کرنے کی دعا فرماتے۔ سب سے پہلے جو شخص اسلام لایا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ ایک راجپوت رائے راجو تھا جو لاہور کی غیر مسلم ریاست میں اعلیٰ عہدیدار تھا۔ کچھ عرصہ پنجاب کے اعلیٰ عہدے پر رہنے والے اس رائے راجو نے راج پاٹ اور گھر بار چھوڑ کر جوگ اختیار کر لیا۔ سب لوگ اسے رائے راجو جوگی کہنے لگے۔ ایک دفعہ ایک عورت دودھ کا مٹکا لیے حضور داتا صاحب کی درگاہ کے سامنے سے گزری۔ آپ نے اسے کہا، اے عورت، تم یہ دودھ میرے پاس فروخت کر دو۔ عورت نے کہا، یہ دودھ فروخت کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں اسے رائے راجو جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر اسے دودھ نہ دیا جائے تو اس کے جوگ کے اثر سے ہماری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ نے عورت سے فرمایا، تم یہ دودھ میرے پاس فروخت کر دو، اللہ کے فضل سے تمہاری بھینسیں نہ صرف زیادہ دودھ دیں گی بلکہ تم ہر آفت سے محفوظ رہو گی۔ عورت رضامند ہو گئی اور دودھ آپ کو دے گئی۔ شام کو جب اس نے دودھ دوہا تو بھینسوں نے پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ دودھ دیا۔ یہ خبر دور دراز تک پھیل گئی۔ لوگ خیر و برکت کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔ لوگوں نے رائے راجو کو دودھ دینا بند کر دیا تو وہ غصے میں آ گیا اور حضور داتا کے پاس آ کر کہا، آپ نے دودھ لانے والوں کو میرے پاس آنے سے روکا ہے، اب آپ کو میرا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا، میں کوئی کامل بندہ نہیں، بس اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ تمہارے مقابلے کے لیے میرے پاس کوئی کمال نہیں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ اس پر جوگی رائے راجو نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ حضور داتا صاحب مسکرائے اور اپنے جوتے کو ہوا میں پھینکا جو جوگی کے سر پر ضرب لگاتا ہوا اسے زمین پر لے آیا۔ جوگی یہ کرامت دیکھ کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ کی نظر عنایت نے اس کی ظاہری و باطنی حالت ہی بدل دی۔ آپ نے جوگی کو بیعت کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا، جبکہ لقب شیخ ہندی عطا فرمایا۔ یہ شیخ ہندی آپ کے مرید اور خلیفہ مجاز ہیں۔ حضور داتا صاحب نے لاہور میں آنے کے بعد کچھ عرصہ بعد اپنی درگاہ کے قریب ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ زمین اور مسجد کی تعمیر اپنی جیب سے کروائی۔ آپ اس مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ مسجد کی محراب دیگر مساجد کی نسبت جنوب کی طرف مائل تھی۔ اس وقت کے علماء لاہور نے اس محراب کی سمت پر اعتراض فرمایا، جس پر آپ داتا صاحب خاموش رہے اور ایک روز علماء کو مسجد میں جمع کیا اور امامت میں انہیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد علماء لاہور سے کہا، دیکھو کعبہ شریف کس طرف ہے۔ علماء نے دیکھا تو پردے اٹھ گئے اور کعبہ شریف محراب کی سیدھ میں نظر آنے لگا۔ اس کے علاوہ حضور داتا صاحب نے مسجد میں اپنے حجرے کے پاس ایک کنواں بھی خود تعمیر کروایا۔ یہ کنواں آج بھی فیض عالم کے دربار کے پاس چشمہ فیض کی شکل میں موجود ہے۔ ایک بار حضور داتا صاحب شہر کے اس علاقے میں گئے جسے آج کل رنگ محل اور پانی والا تالاب کہتے ہیں۔ یہاں ہندوؤں کا ایک مندر تھا۔ آپ مندر میں گئے، وہاں ایک ہندو بت کے آگے چوری رکھے بیٹھا تھا۔ آپ نے یہ دیکھ کر کہا، اے بت، اللہ کے حکم سے چوری کھاؤ، تو بت چوری کھانے لگا۔ دوسرے ہندوؤں نے جب یہ کرامت سنی تو انہوں نے بھی اس آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کی۔ حضور داتا نے دوسری بار بھی سب کے سامنے بت کو چوری کھانے کو کہا تو بت چوری کھانے لگا۔ اس کرامت کے بعد بے شمار ہندو مسلمان ہو گئے۔ حاکم وقت نے جب آپ کی شہرت سنی تو آپ کو لاہور بدر کرنے کا فیصلہ کر دیا اور شہر سے نکالنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ سپاہیوں نے آپ کو کہا کہ علاقہ چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ پاک کے حکم سے آیا ہوں اور اسی کے حکم سے یہاں رہوں گا۔ سپاہیوں نے آپ پر تشدد کیا لیکن غیبی طاقت نے انہیں خوفزدہ کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ حضور داتا کے دربار پر جن اولیاء کرام نے چلہ کشی کی ان میں چند ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بابا فرید، حضرت مادھو لال حسین، حضرت مجدد الف ثانی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی اور ہندوستان جانے کی اجازت طلب کرتے وقت آپ کی زبان پر بے اختیار نکل گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ حضور داتا صاحب کی بیماری اور رحلت کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ 19 صفر 465 ہجری کو وصال فرما گئے۔ آپ کی نماز جنازہ شیخ ہندی نے پڑھائی اور آپ کے ہی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔